انسانی زندگی کے جو طبی تقاضے ہیں نا، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی روتا ہے، اور جب وہ رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی گہرا صدمہ اگر پہنچتا ہے، اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکلتے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیمار ہو جائے گا۔ اگر یہ رو نہیں رہا تو یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ انسان روتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں تو اس کی طبیعت سے بہت ساری چیزیں، بہت سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ رونا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تقاضا بنایا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، تو اس کے چہرے سے وہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں، تو اسی طرح جب وہ رو پڑتا ہے اور آنسو اس کے رخساروں سے چھلک آتے تو یہ اس کے غم کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ روتے بہت زیادہ ہیں لوگ اور کثیر تعداد میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن منظر تکلیف کا یہ ہے کہ بندے بندوں کے لیے روتے ہیں، بندے دولت کے لیے روتے ہیں، اقتدار کے لیے روتے ہیں، من چاہی زندگی کے لیے روتے ہیں، بندے حصول زر کے لیے روتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا تھا رو، لیکن رونا اللہ رسول کے لیے۔ ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا۔ رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا؟ جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے۔ ہم اس معاشرے میں آج آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ غیر سنجیدگی ہے، ہنسنا ہے، اور غیر سنجیدہ ہنسنا ہے، مزاح سے ہٹ کر آگے نکل کر دل لگی سے آگے جا کر ہم مذاق کے عادی ہو گئے، اور مذاق بھی اس طرح کا کہ ہم دوسروں کی توہین کرتے ہیں، ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، دوسروں کی کسی چیز کا ذکر کر کے اس کا مذاق بناتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روتے۔ چاہیے تھا کہ ہنسنا کم کرتے، رونا زیادہ کرتے، لیکن ہمارے ہاں بات بات پہ ہنسنا، مذاق بنانا، مذاق اڑانا، نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے، تو وہ غیر سنجیدگی طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے سٹیٹس کے لیے کیا ہے۔ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں،
اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے خشیت سے رو پڑتے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا۔ حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہاری۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن۔ بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے، جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیں، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے۔
छम छम मैं रो पड़ा। तो खातून कहने लगी आप क्यों रोए, क्या हुआ? तो फरमाने लगे मुझे तो रब से मांगने का तरीका तूने सिखा दिया। जब मैं उसकी बारगाह में अर्ज करूंगा ना मालिक बड़े दरवाजों पे गया हूं कोई नहीं मेरी सुनता, बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है पर फरियाद को कोई नहीं पहुंचा, ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, फिर तुझे न कहूं तो किसकी बारगाह में जाके कहूं। मैं बीमार हूं और शिफाओं के लिए तरस गया, मैं मकरूज हूं और जान छुड़ाने के लिए तरस गया, मैं कमजोर हूं और सआदत पाने को तरस गया, मैं बेकैफ हूं और सजदों की लज्जत के लिए बेचैन हो गया हूं, मैं बेकैफ हूं और चाहता हूं मेरा कुरान पाक की तिलावत से दिल लगे, पर मालिक जब तौफीक तू देने वाला है तो फिर तुझसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम, वो दो आंखें कौन सी हैं? फरमाया एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की राह खुदा में, जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया पर डरा अल्लाह के, आंसू फार सेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब किबला रो ही पड़े। फार सेल ना हो चीजें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। और जब खशियत के साथ वजूद कांपता है, वो किसी ने कहा था कि आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है तब आंसू निकलते हैं। जब तू अल्लाह से पूरा जुड़ जाता है ना, जब रसूले कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है, फिर आंसू बनकर दिल ते पार पवे जिस वेले उदो पार बनावन अखियां ते बेदर्दा महबूबा दे सारे नाज उठावन अखियां। अजीज दोस्त, जब आप पूरे तौर पर जुड़ जाते ओ यारो, कितना रोए हैं मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके, कितनी करारदादें पेश की तुमने सलामती कौंसिल में, हत्ता कि मुसलमानों के जो अमीर मुल्क थे उनकी तंजीमें बनी, कोई मुसलमानों की दाद रसी को नहीं पहुंचा। मेरी को बहुत लंबी उम्र तो नहीं है, पर मैंने बर्मा में मुसलमानों के कटते हुए हालात देखे, खबरें आई, हमने देखी कटते और सिसकते मुसलमान हमने देखे। हमने देखा लीबिया पे हमला हुआ और टूट गया सारा मुल्क। मैंने वो मंजर देखा जब गौस पाक के बगदाद में बम गिरे। हमने वो दौर देखा जब किसी ने खबर दी कि करबला में फिर से करबला बरपा है। हमने वो मंजर देखा जब पता चला कि फिर से मौला अली के नजफ़े अशरफ को उजाड़ा जा रहा है। हमने वो सारे मंजर बार बार देखे, बार बार सुने, और अब तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है मैं फलस्तीन का नाम ना लिया करूं, शर्म आती। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू है? ये कोई हमारे कालम लिखने के उन्वान है? ये को हमारे मोबाइल पे लगाने के स्टेटस है? ये तो शर्म से मर जाने का मकाम है। ये कोई गर्दनें उठा के बात करने वाली बात है? ये मोबाइल पे एक दूसरे को वीडियो दिखाने का मंजर है? रमजानों में, शामों में अपने अपने बच्चों को सीनों से लगा के इफ्तारियां कराने वालों और बच्चों से पूछने वालों कि पुत्र तू की खाना है, इससे पूछ ले इसकी मर्जी क्या है। तुम्हें पता है फलस्तीन की बेटियां भी सैयदा खतीजतुल कुबरा की बेटियां, वो मोमिनों की माएँ हैं तो उनकी भी तो माएँ हैं ना। फलस्तीन की बहनें भी सुबह कयामत हजरत फातिमा के पल्लू में पनाह लेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिमन फकद अज़ानी,
میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا، فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لے؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لے، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ، اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات ہوں۔
حضور فرماتے ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آئے، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے، اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی،
تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے. کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی. ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے. میں ان کی صلح کرانے کے لیے انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی. میرا بھی سر پھٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی. وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے. مجھے جیل ہو گئی. 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی. دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے. کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی, کوئی کام نہیں کرنا پڑتا, پر جیل ہو گئی. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا. روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی, کھانا ملتا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری, اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا. کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں, مجھے تو عافیت چاہیے. مجھے تو عافیت دے, میرے اوپر تو کرم فرما, تو نظر رحمت کر. ایک قطرہ بخشے مینوں, ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بڑھ جاندا ہی میرا. مہربانی کر, عافیت عطا کر. فرماتے پھر خدا نے کرم کیا. کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے, کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے. فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے, رزق بھی ملتا ہے, صحت بھی میسر ہے, سجدہ بھی کر لیتا ہوں, سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں, شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں. میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں. اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے. ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں. رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملیا طالب زردہ ہو. دعاؤں میں بھی حد بندی. بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا. ایک مولانا ہے, ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں. بہت پرانی بات ہے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں, تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے. تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی. کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی ہے تو بڑی ساری منگو. آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے, رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے, اللہ سے مانگنی ہے نا جی. ہم تربیت نہیں لیتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی, اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے, اللہ تجھے برکات عطا کرے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے, اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگ گئی بندہ کو نہیں ملیا. چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا, اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں. پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا, کسی نے نصیحت ہی نہیں کی, کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں. خود ہی بڑے سیانے تھے, خود ہی بہت بڑے تھے, اپنا قد بھی بڑا اونچا تھا, سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بوڑے نظر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں. صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی, پھر صبر آئے گا. تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ. مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے. وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے, جب تو پریشان ہو جائے, جب تو اللہ سے عافیت مانگنا. جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا, تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا. اگر عافیت, یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا, تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے. یہ حصار ہے ہمارے گرد. وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا. دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. ابھی میں نے غلطی کی نہیں, لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا, بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا. اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگے, مقروض بھی اس سے عافیت مانگے.
بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے۔ مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر۔ دیکھو میں نے دیکھا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی، اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاءاللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے، اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی اور قریب بھی ہوتی، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے۔ یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ جس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون۔
اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو، ہمارا نہ جی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے۔ ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں، منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں، انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے، مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے، یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے، کس چیز کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا، کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا باز۔ اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے۔ تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ساری باتوں کو پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، 100 دفعہ خاکم بدہن اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔
حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھ لیں آپ، حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا، ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے، ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا، پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں، وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے، گلی محلے میں بھی چلتی ہے، دوستوں میں بھی چلتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا، اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا، یہ سب کا خیر خواہ تھا، یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے۔ ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا۔ ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بین ہی لفظ بلفظ اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، 50 لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے، اپنا پریس نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی، تائید ایزوی ساتھ تھی، اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا تھا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرماتے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو، روڈ پہ چڑھ جاؤ، سیدھے جاؤ گے، ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا، نیچے اترنا، وہاں سے شہر شروع ہو جائے۔ پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر آگے کسی سے مزید۔ یہ ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہے چلانا۔ اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ، جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ راستے پہ چلانا ہے، یہ مقام تفکر ہے، آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا، تو اگر تیری رحمت ساتھ رہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل۔ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالنا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا۔
ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح پہنچ گیا وہ رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے، اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا۔ پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا؟ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جدوجہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے، جو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ تو کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر۔ تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نہ کو یار ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ تو آج کی پوری گفتگو میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ سے عافیت مانگے، ہر وقت عافیت مانگے۔ میری سالوں سے روٹین ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، اور یہ خاموش تبلیغ ہوتی رہی، میں مانگتا رہا، کئی بچوں کو ویسے یاد ہو گئی، اس کو یاد کر لیں، اللہ سے عافیت مانگے، دین میں، دنیا میں، آخرت میں، اس کو اپنا مزاج بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا چشم کروں اے میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا
تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔